Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear viewers and my dear students. How are you all? I hope کہ آپ سے بالکل ٹھیک ہوں گے, خیریت سے ہوں گے. جیسا کہ ہم نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں چیپٹر نمبر 6 کی پوری ایکسرسائز کو ڈسکس کیا تھا. اینڈ ان دس ویڈیو آئی ایم گوئنگ ٹو ڈسکس ود یو یونٹ نمبر 7 if. تو بیٹے یہاں پر if آپ کی جو ہے وہ ایک پوئم ہے, اور یہ پوئم کیوں لکھی گئی, کیا وجہ تھی اس میں لکھنے کی, کیا وجہ تھی, کیا ریزن تھی, وہ ہم جو ہے ون بائی ون اس میں ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے جو ہے جس نے یہ پوئم لکھی ہے if, یہاں پر ریارڈ کپلنگ نے اس پوئم کو لکھا ہے, اور اس پوئم کو لکھنے کا کیا مقصد تھا, کیا ایم تھا, پہلے ہم وہ دیکھ لیتے ہیں, پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم انشاءاللہ اپنی پوئم کی طرف بڑھتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ریارڈ کپلنگ نے if یہ نظم ایک متاثر کن پیغام دینے کے لیے لکھی, جس میں زندگی کے اصول, صبر, حوصلہ اور خود پر قابو رکھنے کی تلقین کی گئی ہے. کہتے ہیں کہ یہ نظم جو ہے وہ 1895 میں لکھی گئی, اور اس نظم کے پیچھے جو بنیادی وجہ تھی وہ جیمسن ریڈ تھا, جو ایک ناکام فوجی کارروائی تھی, ٹھیک ہے, جس کی قیادت جو ہے وہ لیانڈر اسٹار جیمسن نے جنوبی افریقہ میں یہ بوہر حکومت کے خلاف کی تھی. کہتے ہیں کہ اچھا یہ مہم ناکام رہی اور جیمسن کو قید کا سامنا کرنا پڑا, مگر کپلنگ نے ان کی قیادت, حوصلہ, ناکامی کے باوجود جو ہے وہ برقرار رکھنے کی صلاحیت سے بہت متاثر ہوا. اس نظم میں انہی خوبیوں کو سراہایا گیا ہے, اور یہ سکھایا گیا ہے کہ انسان کو مشکلات اور ناکامیوں میں بھی حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے, بلکہ ثابت قدم رہنا چاہیے. پھر کہتے ہیں یہ نظم دراصل نوجوانوں کے لیے زندگی گزارنے کے اصولوں اور کامیابی کے حقیقی معنی سمجھانے کے لیے لکھی گئی تھی, اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی if کو دنیا کی سب سے متاثر کن نظموں میں شمار کیا جاتا ہے. آئی ہوپ کہ بیٹے آپ کو جو ہے وہ اس نظم کی جو ہے وہ تھوڑی سی سمجھ آئی ہوگی کہ بیسیکلی رویارڈ نے اس نظم کو کیوں لکھا, کیا وجہ تھی کہ 1895 میں یہ نظم لکھی گئی تھی, اور اس میں جو چیز زور دیا گیا ہے جس چیز پر, وہ حوصلہ, ایمانداری, خود پر قابو پانا ہے, ٹھیک ہے. پھر یہ نظم انہوں نے کیوں لکھی تھی کہ جیمسن ریڈ نے یہ نظم لکھی, ان سے متاثر ہو کر یہ نظم لکھی تھی, جو کہ ایک ناکام فوجی تھے, ٹھیک ہے, ان کی ناکام کی کارروائی تھی جس سے جیمسن نے بوہر حکومت کے خلاف جنوبی افریقہ میں انجام دیا تھا. کہتے ہیں کہ گرچہ یہ مشن ناکام ہو گیا تھا, لیکن پھر بھی کیپلن جیمسن کے حوصلے اور قیادت اور مشکل حالات میں وقار برقرار رکھنے کی صلاحیت سے متاثر ہوئے. آئی ہوپ بیٹے آپ کو یہ سمجھ لگی ہوگی, پتہ لگ گیا ہوگا کہ کیوں جو ہے وہ ریارڈ کپلنگ نے اس پوئم کو لکھا تھا, اور اس کے لکھنے کے پیچھے کیا وجہ تھی. سو وداؤٹ اینی ٹائم ویسٹنگ موونگ ٹوورڈز آور لیکچر. جی تو بیٹے اب یہاں پر جو ہے وہ ہمارے سامنے ایک پیراگراف دیا گیا ہے. If you can keep your head when all about you, اگر تم اپنا حوصلہ قائم رکھ سکو جب سب لوگ are losing theirs, اپنا آپ کھو بیٹھے, and blaming it on you, اور تمہیں الزام دیں. If you can trust yourself when all men doubt you, اگر تم خود پر بھروسہ رکھ سکو جب سب تم پر شک کریں. If you can trust but make allowance for their doubting too, مگر ان کے شک کو بھی جگہ دے سکو. If you can wait and not be tired by waiting, اگر تم انتظار کر سکو اور انتظار سے تھک نہ جاؤ. اور being led about, don't deal in lies, یا تمہارے بارے میں جھوٹ بولا جائے مگر تم جھوٹ نہ بولو. اور being hated, don't give way to hating, یا اگر تم سے نفرت کی جائے پھر بھی تم نفرت نہ کرو. And yet don't look too good, not talk too wise, اور نہ ہی خود کو بہت نیکوکار جتاؤ اور نہ زیادہ عقل مند بنو. If you can dream and not make dreams your master, اگر تم خواب دیکھ سکو مگر خوابوں کو غلام نہ بنو. If you can think and not make thoughts your aim, اگر تم سوچ سکو مگر خیالات کو اپنا مقصد نہ بنا لو. If you can think and not make thoughts your aim. If you can meet with trump and disaster, اگر تم کامیابی اور ناکامی سے ملو. And treat those two impostors just the same, اور ان دونوں دھوکے بازوں کو ایک جیسا جانو. If you can bear to hear the truth you have spoken, اگر تم یہ برداشت کر سکو کہ تمہاری کہی ہوئی سچائی twisted by knives to make a trap for fools, مکاروں کے ہاتھوں مڑ توڑ کے بے وقوفوں کے لیے جال بنا دی جائے. اور watch the things you gave your life to broken, یا دیکھ سکو وہ چیزیں جن کے لیے تم نے اپنی زندگی وقف کر دی. And stop and build with worn out tools, ٹوٹتی بگڑتی جائیں اور پھر جھک کر انہیں پرانے گھسے پیٹے اوزاروں سے دوبارہ جوڑ سکو. If you can make one heap of all your winnings, اگر تم اپنی جیتی ہوئی سب چیزوں کا ڈھیر لگا سکو.
and risk it on one turn of pitch and toss, اور انہیں ایک ہی باری بازی میں داؤ پر لگا دو, and lose the start again at your beginnings, اور ہار دو پھر ابتدا سے دوبارہ شروع کرو, and never breath a word about your loss, مگر اپنی ہار کا کبھی ذکر تک نہ کرو. If you can force your heart and nerve and sinew, اگر تم اپنے دل, حوصلے اور بازوؤں کو مجبور کر سکو, to serve your turn long after they are gone, کہ وہ تمہاری خدمت کرتے رہیں جب تک کہ وہ تھک چکے ہوں, and so hold on when there is nothing in you, اور یوں ثابت قدم رہو جب تم میں کچھ باقی نہ رہے, except the will which says to them hold on, سوائے اس عزم کے جو ان سے کہے جمے رہو. If you can talk with crowds and keep your virtue, اگر تم بھیڑ میں رہ کر اپنی شرافت قائم رکھ سکو, اور walk with kings nor lose the common touch, یا بادشاہوں کے ساتھ چلو پھر بھی عام لوگوں سے جڑے رہو. If neither fools or nor loving friends can hurt you, اگر نہ دشمن نہ ہی عزیز دوست تمہیں تکلیف پہنچا سکے. If all men count with you but none too much, اگر سب لوگ تم پر بھروسہ کریں مگر کوئی حد سے زیادہ نہیں. If you can fill the unforgiving minute, اگر تم اس سے بے رحم لمحے کو with 60 seconds worth of distance run, 60 سیکنڈ کی مسافت سے بھر سکو, yours is the earth and everything that's in it, تو زمین اور اس کی ہر شے تمہاری ہوگی. And which is more, you will be a man my son, اور جو اس سے بڑھ کر ہے تم ایک عظیم انسان بنو گے میرے بیٹے. جی تو بیٹے, نظم کے آخر میں جو کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ریارڈ کپلنگ یہ پیغام دیتے ہیں کہ اگر تم صبر, حوصلہ, عاجزی, ایمانداری اور ثابت قدمی جیسی خوبیوں کو اپنا لو تو تم حقیقی کامیابی اور عظمت حاصل کرو گے. جیسے کہ آخری سطروں میں یہ کہا گیا ہے کہ yours is the earth and everything that's in it, and which is more, you will be a man my son, یعنی پھر زمین اور اس کی ہر شے تمہاری ہوگی, اور جو اس سے بھی بڑھ کر ہے تم ایک عظیم انسان بنو گے میرے بیٹے. اس بات کی علامت ہے اگر تم ان اصولوں پر قائم رہو تو نہ صرف دنیا تمہاری ہوگی بلکہ تم ایک مکمل باوقار اور مضبوط شخصیت کے مالک بن جاؤ گے, ایک ایسا انسان جو اعلیٰ اخلاق اور کردار کا حاصل ہو. کپلنگ کا پیغام یہ ہے اصل میں کہ حقیقی کامیابی صرف مادی کامیابی نہیں بلکہ وہ کردار ہے جو تمہیں زندگی کے تمام چیلنجز کو وقار اور استقامت کے ساتھ جینے کے قابل بناتا ہے. آئی ہوپ کہ بیٹے آپ کو اس پوائنٹ کی بہت اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوگی. اگر پھر بھی لگتا ہے کہ آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی مشکل ہے تو بلا جھجک مجھ سے کمنٹ باکس میں آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. سب نے بہت سا خیال رکھیں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ اینڈ تھینک یو فار واچنگ.